ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں، اسماعیل کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کے پرمسرت لمحات مدنی چینل کے ساتھ عید قرباں کی خصوصی نشریات لیے ہم حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں اب تک آنے والے کل انسانوں کی تعداد، ایک تو یہ ہے نا کہ فی الوقت یعنی 2018 میں دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے، تو یہ ایسٹیمیٹ تقریباً 7.5 بلین یعنی 7.5 ارب افراد کا لگایا گیا ہے۔ بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوٹل پاپولیشن ایور لیوڈ۔ پاپولیشن ریفرنس بیورو کے مطابق جو ڈیموگرافک ریسرچز ہوئیں، دنیا میں تقریباً اب تک 100.8 بلین افراد آئے۔ obviously اٹس این ایسٹیمیٹ، یہ ایک اندازہ ہے، اور رول یہ ہے کہ انسان اپنے کام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اتنے ڈھیر سارے انسان، لیکن جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں اور کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ڈراپ ڈاؤن گرتا ہے۔ جس طرح لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ ہم ماؤس کا کرسر لے کر آئیں تو ایک لسٹ نیچے گرتی ہے، تو اسی طرح ایک ڈراپ ڈاؤن گرتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا کام کیے۔ جیسے امیر اہل سنت نے جو کام کیے علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جو انداز آپ نے اختیار کیا وہ یادگار اسلاف ہے۔ 1981 میں دعوت اسلامی بنی اور آج دنیا بھر میں قرآن و سنت کا یہ پیغام پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ And in this entire system, one of the most notable personality، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب تفسیر قرآن صراط الجنان کے مصنف ہیں۔ Now let's come to مفتی صاحب۔ سوالات ہوں گے کچھ خاص اور جوابات ہوں گے خاص الخاص۔ عید سے ریلیٹڈ، عید قرباں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہر ڈائمینشن سے سوسائٹی پر ہوتا ہے، کلچرل، سوشل، اکنامک، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم مفتی صاحب کی صحبت میں ہیں، ہر ڈائمینشن اور اینگل سے مفتی صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، پہلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ عید قرباں کا موقع ہے اور ایک خوشی کی سچویشن ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں مختلف معاملات آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ اب عید کا موقع ہے، کسی کے گھر میں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے یا شادی کی تقریب ہوتی ہے، اسی طرح غمی کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا۔ اب یہاں ایک رول ہے کہ ایوری اسٹیمولی ہیز اے رسپانس، ہر ایک صورتحال کا کوئی رسپانس ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ کہ خوشی کو کیسے منایا جائے، کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، اور غمی کے معاملات کو کیسے مینج کیا جائے، کیا عہدے، معاشرے، تہذیب کے اعتبار سے یہ رسپانسز ڈیفرنٹ ہوں گے یا کوئی ایک فنڈامنٹل رول ہوگا کہ ہم نے یوں رسپونڈ کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کو منانے اور غم کو مینج کرنے کے حوالے سے سوال ہے۔ غم، پریشانی کو مینج کرنے کے حوالے سے تو ہمارے دین کی تعلیم بڑی واضح ہے کہ صبر کا حکم دیا گیا، اور صبر اس بات کا نام ہے کہ ایک تو بے صبری کے کلمات زبان سے ادا نہ کیے جائیں، دوسرا بے صبری کے افعال نہ کیے جائیں۔ بے صبری کے افعال یہ ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دینا، اپنے کپڑے پھاڑ لینا اور بہت زیادہ واویلا کرنا، یہ سارے ایک بے صبری کے افعال ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں صبر یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے اور زبان اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات کہے، بے صبری کے کلمات نہ کہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ اس کا پورا ایک وہ موجود ہے، لیکن ہمارا چونکہ موضوع غم نہیں ہے بیسیکلی، سے اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے، لیکن فصبر جمیل ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ جس کا سیدھا سیدھا مطلب بنتا ہے کہ خوبصورت صبر۔ خوبصورت صبر وہ ہے کہ جس کے اندر دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کوئی دکھ ہے، اسے کوئی غم ہے، تو یہ ایک اس کی بہت ہی اعلیٰ صورت ہوتی ہے صبر جمیل کی۔ اب رہا کہ خوشی منانے کے حوالے سے،
خوشی منانے کے اندر اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں، قرآن مجید کے اندر صراحت سے بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوشی منانے کا تذکرہ اور طریقہ ہے وہ بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پر اگر اس پر غور کریں تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہے سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ تو خوشی کے موقع پر، چونکہ ہم تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ کے بندے، تو لہذا خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر بھی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو شکر گزاری خوشی کے موقع پہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو اٹھانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کو یاد کرنا، اگر سابقہ زمانے میں ہوئی تھی تو اسے یاد کرنا، اور اگر اب ہے تو اس کا احساس رکھنا، یہ مفید چیز بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سابقہ نعمت کو یاد کرتے ہیں تو چونکہ مومن نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہی کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ نعمت خدا کی طرف سے، نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، ہمارا ایمان ہی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت، تو ہمارا چونکہ اعتقاد اور ایمان یہ ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اگر ہم سابقہ نعمت کو یاد کریں گے اور اس پہ خوش ہوں گے تو وہ جو نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا تصور اور اعتقاد ہے وہ ہمارے ذہن میں آئے گا، اور اگر ابھی موجود نعمت ہے تو اس کا احساس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے سابقہ نعمتوں کو بھی یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب خوب چرچا کرنا اسے یاد کرنے کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر مخاطب کر کے فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا تھا۔ تو یہ احسان کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ اس احسان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو نعمت کا احساس اور نعمت کی یاد یہ بندے کو شکر کی طرف لے جاتی ہے، یعنی پریزنٹ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے اس کا احساس کیا جائے، اور جو پرانی نعمت آئی تھی اس کو یاد کیا جی، جائے، اور دونوں کے نتیجے کے اندر شکر کی طرف آدمی منتقل ہو جائے۔ تو لہذا شکر نعمت اور ذکر نعمت۔ اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو شکر ادا کرنا ہے اس شکر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہو، اور اس پر اس خوشی کے اظہار کا طریقہ کیا ہو، اس کے بارے میں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نعمت کا اور خوشی کا وہ پہلو کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، یعنی تعلق باللہ کہہ لیں اسے۔ ایک خوشی اور نعمت کا وہ پہلو ہے کہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس صورت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس میں جو ہمارے سامنے طریقے آتے ہیں، اس میں اگر ہم اپنے جو خوشی کے ایام ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ شریعت کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں مطلوب ہیں کہ اس انداز کے اندر نعمت کا اظہار کیا جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں خوشی کے ایام ہیں، اور دونوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ہمارے اوپر مقرر کر دی۔ عید الفطر پہ عید الفطر کی نماز پڑھتے، عید الاضحیٰ پہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نمازوں کا ادا کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ احادیث طیبہ میں فرمایا گیا اور مستحب اس کو بیان کیا گیا کہ عید کے دن صدقہ و خیرات کیا جائے خوشی کے اظہار کے طور پہ۔ تیسرے نمبر پہ عید الاضحیٰ کا دن جو ہے اس میں خوشی کے اظہار کی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے، مال اپنا قربان کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی خوشی کے اظہار کا ذریعہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہمارے لیے ایک انتہائی عظیم خوشی کا دن ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، تو خوشی کا دن اور اس کا اظہار جو ہے وہ عبادت کے ذریعے، وہ روزے کے ذریعے۔ تو کہیں خوشی کا اظہار نماز کے ذریعے ہے، کہیں قربانی کے ذریعے ہے، کسی جگہ روزے کے ذریعے ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے،
اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو، تو یہ جو ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان دنوں کے اندر پڑھتے ہیں، عید الفطر کے لیے آہستہ آواز میں جاتے ہوئے آتے ہوئے، عید الاضحیٰ کے دنوں میں بلند آواز کے اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے، اچھا پھر اس کے ساتھ یہ جو ایام تشریق کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر مینا کی گلیوں کے اندر اور عرفات کے میدان میں بلند آواز سے تکبیریں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں خوشی کے اظہار کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ خوشی کے اظہار کا ایک وہ طریقہ کہ جس میں تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نمایاں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ اس خوشی کو ہم نے اکنالج کیا، اس خوشی کو اکنالج کیا کہ خوشی ہمیں ملی، پھر اس کے اظہار کا طریقہ بھی دین اسلام نے ہمیں سکھایا اور اس کے بالکل مائکرو لیول تک دین اسلام لے گیا ہمیں کہ اس کے اظہار میں جو عبادت کرنی ہے اس کے بھی طریقہ کار کیا ہیں، کہیں روزہ رکھا جائے، کہیں صدقہ خیرات کی جائے اور کہیں پر اس طریقے سے اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ یعنی کچھ چیزیں اسپیسیفائی کر دی کہ یوں کرنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو لوگوں کی فطرت اور ان کی نیچر کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ اس کا جو پہلو ہے، جو دوسرا پہلو تھا کہ خوشی کے اظہار کا ایک تعلق بالناس کے حوالے سے جو طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، تو اس میں کیا ہے، اس میں اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس کے اندر لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملا جاتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملا جاتا ہے، آدمی کسی خاص کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں کہ جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، بلکہ یہ جو عید کے 2 دن ہیں، جیسے عید الفطر کا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، علماء کرام نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے سے ملنے آئیں، اب میں آپ کے لیے بہترین قسم کا اہتمام کر کے بیٹھا ہوں اور آپ بولے میرا تو روزہ ہے، تو میری تو کیفیت ہی بدل جائے گی نا کہ میں نے اتنا اہتمام کیا، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن اپنے بندوں کے لیے دعوت کے طور پہ رکھے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے دعوت کے دن ہے۔ اب اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو گویا اس دعوت سے اعراض کر رہا ہے، وہ اس دعوت سے اوائڈ کر رہا ہے، اس لیے منع ہے، ناجائز ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ روزہ نہ رکھنے کی جو لاجک ہے بہت ہی زبردست۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس میں جو شریعت نے چند ایک چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ کی صورت نہ پائی جائے، یہ ہر چیز کے اندر ہی ہوتی ہے، خواہ وہ غم کے اظہار کی صورت ہو یا وہ خوشی کے اظہار کی صورت ہو۔ اب اس کے اندر اگر میوزک کے ذریعے، گانے باجے کے ذریعے، میوزک کانسرٹ کے ذریعے، اور یا جو ہے وہ اجنبی مرد و عورت کی مکس اپ کے ذریعے اگر اس انداز کے اندر خوشی کا اظہار ہے تو وہ ضرور غلط ہے، وہ ضرور ناجائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں کسی شرعی حکم کی مخالفت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، خلاف ورزی نہیں ہے، وہ طریقہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں لا کی لینگویج میں، ایک ایکسپریس اور ایک امپلائڈ۔ ایکسپریس مینس which has been written, which is clear. Implied which has not been written but which is you can say اگر کوئی بندہ بس میں بیٹھتا ہے اور اس کو پتا اس بس نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اب وہ اسی لیے بیٹھا کہ اس کو پتا ہے اس نے وہاں تک جانا ہے اور اس کا اتنا کرایہ ہوگا، وہ اس بات کو مانا تھا تبھی بیٹھا۔ تو امپلائڈ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے خود سے ڈیسیژن کرنا ہے لیکن اس کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ ایکسپریسی کو میں تھوڑا سا ایک اور انداز میں بیان کر دیتا جو آپ نے بات کہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں، ٹھیک؟ جو چیزیں حلال کی ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ حلال ہے۔ اب پکانے کے لیے آپ 500 طریقے استعمال کر لیں، سبحان اللہ، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اچھا جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک فائنل رول دے دیا، ایک جنرل رول دے دیا کہ بھی یہ منع ہے، لہذا آپ اس کو کسی بھی طریقے سے پکائیں کھائیں اس کی اجازت نہیں ہوگی جو حرام جانور ہیں۔ لیکن جو حلال ہے، اب آپ کے سامنے مٹن ہے تو مٹن کی آپ اگر 570 اقسام بھی بنا کے کھانا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صاحب یہاں پر ایک اور چیز میں رہنمائی فرمائی گا کہ خوشی اور غمی کی سچویشن جو ہم نے ابھی دیکھی وہ دین اسلام کے حوالے سے ہم نے دیکھی۔ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، ہر طرف اس کی اپلیکیشن ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم معاشرے کے اندر انہی اصولوں کے اوپر عمل کیا جائے، چاہے وہ ابھی دولت ایمان سے مشرف نہیں ہے لیکن وہ دین اسلام کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں، کیا ان کو بھی اس کے فائدہ و ثمرات مل جائیں گے؟ فوائد و ثمرات دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر ملے آخرت کے اعتبار سے، وہ تو یقینی بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو اجر نہیں ملے گا کہ
अजर मिलने की जो शर्त है, सवाब मिलने की जो शर्त है वो ईमान है, वो वहाँ नहीं पाया गया। बाकी उसके जो दुनियावी फ़वाइद है, तो दुनियावी फ़वाइद तो लाज़मी बात है कि जो दुनिया की चीज़ है जब उस अंदाज में करेंगे कि जिससे फ़ायदा हासिल होता है तो आदमी को उसकी सही का कोशिश का बदला मिलता है, लिहाजा उसके एतबार से उसको फ़वाइद हासिल होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे दीन के अंदर रोज़े हैं। अब रोज़े रखने के वो फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे बदन के साथ है। एक है उसका सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जज़ा है, जन्नत के अंदर महल्लात मिलेंगे, इसके लिए तो ईमान शर्त है। लेकिन रोज़ा रखने से जो तिब्बी फ़वाइद मिलते हैं, जो सर से लेकर पाँव तक इंसान के बदन को, मुख्तलिफ़ अज़ा को, मुख्तलिफ़ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो वो तो स्पेसिफ़िक उस अमल का नतीजा है। लिहाजा वो मुस्लिम करे या गैर मुस्लिम करे, वो दोनों को फ़ायदा मिल जाएगा। इसीलिए गैर मुस्लिमों के अंदर भी रोज़े के नाम पर तो नहीं, लेकिन फास्टिंग के नाम पे, फाके के नाम पे और किसी और इस तरह के परहेज़ के नाम पे, डाइटिंग के नाम पे, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर वो अपने आप को उतना भूखा रखते हैं कि जिससे वो फ़वाइद हासिल हो जाएं। वुज़ू है, वुज़ू एक हमारा इस्लामी इबादत की अदायगी के तरीक़ों में से एक तरीका है। लेकिन अगर कोई वुज़ू करता है तो उस वुज़ू से जो डिप्रेशन दूर होती है, जो आदमी को फ्रेशनेस मिलती है, जो उसके मिजाज के अंदर शगुफ्तगी आती है, वो चीज़ें तो हर बंदे को हासिल हो ही जाएंगी ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी रहनुमाई हमारी फरमाई। मुफ्ती साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ईद के हवाले से बहुत ही अहम फिनोमिना जो हमारे माशरे में पाया जाता है वो है फैमिली रीयूनियन। यानी ईद के दिनों में बिलखसूस फैमिली रीयूनियन होती है, सारा ख़ानदान इकट्ठा होता है। आजकल वैसे भी कहा जाता है कि 24 घंटे बड़े कम लगते हैं और एकदम से टाइम गुजर जाता है, मोबाइल फ़ोन आ गया, सब कुछ आ गया, यानी फ़िज़िकली मिलने का टाइम नहीं है। वैसे व्हाट्सएप पर मैसेजेस पर तो चल रहा होता है। तो ईद के दिनों में या तो ख़ानदान का कोई बड़ा होगा या जो मुतमव्वल लोग होते हैं वो ईद के पहले दिन दूसरे दिन एक पार्टी अरेंज करते हैं, एक पिकनिक अरेंज करते हैं और सब मिल बैठते हैं। और अब तो वैसे तो दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ पर सेंट्रल फैमिली सिस्टम का तस्वुर वो दम तोड़ रहा है, लेकिन अब हमारे पास ये भी स्टेटिस्टिक्स हैं, रिसर्चेज हैं कि वहाँ भी की जो यूथ है वो अपने ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से कॉन्शियस भी हो रही है। लेकिन ये माशरे वो हैं जहाँ पर पालतू जानवरों को सके माँ बाप पर भी फौकियत दी जाती है, ऐसी हमारे पास खबरें मौजूद हैं। तो ये ख़ानदानी रीयूनियन बिलखसूस ईद के दिनों में हुजूर, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, ख़ानदानी रीयूनियन जो है, यानी ख़ानदान वालों का जो मिल बैठना है, ये बेसिकली तो सिला रहमी की एक सूरत है, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात की एक सूरत है। रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम करना ये एक फ़ितरत का तकाजा भी है और इस्लाम का हुक्म भी है। आपने जो ये बात की कि बहुत सारे मुआशरों के अंदर, जैसे ख़ास तौर पे वेस्टर्न मुआशरे के अंदर, रिश्ते का तसव्वुर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। वहाँ पर तकरीबन ले दे के दो ही रिश्ते हैं, या तो जिन्स का रिश्ता है या पैसे का रिश्ता है। जहाँ पर पैसे का ताल्लुक़ होगा वहाँ पर ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, या जहाँ पर जिन्स का ताल्लुक़ होगा वहाँ पर ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। वरना बहन भाई दूर से बाय बाय और वालिदैन उठा के ओल्ड हाउसेस के अंदर। अब होता ये है, बात ये है कि मगरबी मुआशरे जो हैं ये मुसलसल फितरत से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन फितरत से दूर होकर ये कहते हैं कि हम फितरत के करीब हो रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो वो हैं कि जिनको तो हम चैनल्स पर बयान भी नहीं कर सकते, कि जिनको वो फितरत के नाम पे, आज़ादी के नाम पे करते हैं, और वो सरासर हैवानियत होती है, वो इंसानियत नहीं होती। आज़ादी ज़रूर है लेकिन हैवानों की आज़ादी है, इंसानों की आज़ादी नहीं है। तो अब हया को वो कहते हैं ये खिलाफ फितरत है, जबकि हया फितरत है। बेपर्दगी को कहते हैं कि ये फितरत है, हालांकि वो खिलाफ फितरत है। तो ये एक अजीब किस्म का उनका जो है ना वो एक इल्यूजन है उनका, कि जिसके अंदर वो बेचारे उलझे हुए हैं और जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। यही मामला उनका रिश्तों के हवाले से। रिश्तों के हवाले से क्या किया, देखें, फितरत और गैर फितरत में दोनों का तकाबुल आपको अर्ज करता हूँ। माँ बाप को उठाया और ओल्ड हाउस में डाल दिया, और कुत्ते बिल्लियों को उठाया घर में डाल लिया। अब बताइए कि फितरत क्या कहती है, कि कुत्ते बाहर और माँ बाप अंदर हो, या माँ बाप बाहर और कुत्ते अंदर हो? ये इसी अंदाज में आप किसी से पूछ के देख लें, वो ये कहेगा कि यार ये कौन सी फितरत है। लेकिन उन्होंने इसी को फितरत कहा। उन्होंने कहा कि बूढ़े माँ बाप को उठा के ओल्ड हाउसेस में डाल देना ये ठीक है, ये क्या है, हम नहीं उनकी खांसी बर्दाश्त कर सकते। बूढ़े माँ बाप की खांसी नहीं बर्दाश्त कर सकते और कुत्ते का सारी रात भौंकना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये फितरत है। तो बताइए ये फितरत है, ये मस्खे फितरत है? ये तो फितरत को मरोड़ दिया और उसको कुचल के रख दिया ना। कुत्ता भौंकेगा, डोंट वरी,
टॉमी इज बार्किंग। और अगर माँ बाप खांसेंगे तो व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हैं आप, व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग अस, व्हाई आर यू मेकिंग अस अपसेट। तो उनके लिए ये है और कुत्ते साहब के लिए ये है, तो ये है खिलाफे फितरत। तो रिश्तों का जो मामला है उसके अंदर इसी तरह की सूरत हाल है कि रिश्तों से उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। अब जो दोबारा उसके हवाले से परेशान हो रहे ना, वो यूथ नहीं परेशान हो रही, यूथ तो भी इंजॉयमेंट में है ना, परेशान हो रहे वो जिन्होंने ये कल्चर डेवलप किया, इंट्रोड्यूस करवाया और उसको प्रिवेल किया, जो अब ओल्ड हाउस के अंदर बैठे हुए पछता वो रहे, फिक्रमंद वो हैं कि यार रिश्तेदारी का निज़ाम होता ना तो आज यहाँ पर ये नर्स और ये बॉयज गर्ल्स ये इनके मैं जो ना वो हाथों में ना होता, मैं अपनी औलाद माँ बाप बहन भाई मैं उनके दरमियान होता। तो इंसान का अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से एक फितरी ताल्लुक होता है। आदमी अपने आप को कंफर्ट फील करता है जब वो अपनों के दरमियान होता है। आदमी जो है वो एक खुशी महसूस करता है जब वो अपनों के दरमियान होता है और अपने उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। आप पराये से बात कर ले और अपने से बात कर ले, दोनों में फ़र्क हो। मुझसे सब इसी वजह से शायद ये जब भी गमी का कोई मौका होता है, डेथ हो जाती है किसी घर में, सबसे पहले जो करीबी रिश्तेदार होते हैं विजिट करते हैं कि वो जिसका एक चला गया वो देखता है कि मेरे काफ़ी मौजूद हैं। चलिए तो वहाँ पहले एम्बुलेंस विजिट करती है और डॉक्टर साहब विजिट करते हैं, वहाँ पर ये होता है फिर। तो अर्ज़ ये है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना ये फितरत का भी तकाजा है और ये इस्लामी हुक्म भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है वालिदैन से अच्छा सलूक करो और करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसी तरह ये ज़िल कुर्बा, ज़ल कुर्बा, ज़ुल कुर्बा, ये लफ्ज़ कुरान मजीद में एक मरतबा नहीं है, दर्जनों मरतबा आया है, दर्जनों मरतबा। आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु, रिश्तेदार को उसका हक दो। तो ये ज़विल अरहाम, ज़विल कुर्बा, ज़विल अरहाम के जिनके साथ खून का करीबी ताल्लुक़ है, जिनके साथ जो है वो यानी वो खून के एतबार से होता है। अज़विल कुर्बा होता है कि जो थोड़े से उससे हटके होते हैं वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं। इनके साथ ताल्लुक़ जोड़ने का, बढ़ाने का हमारी शरीयत ने हुक्म दिया, हत्ता कि बहुत सारी सूरतों में इसको वाजिब करार दिया। यानी हम मुतलकन हुक्म बयान करें तो सिला रहमी वाजिब है, सिला रहमी वाजिब है, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात वाजिब हैं। हमें यहाँ तक फरमाया गया कि अगर रिश्तेदार तुमसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहे तुम नहीं तोड़ो, तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो। रिश्तेदारों से मिलना, वक्तन फ़वक्तन को तोहफे तोहफ़े देना, कुल अलैक्स लैक रखना, कभी कभार आना जाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। और इसके फ़वाइद अहादीस तय्यबा के अंदर बयान किए गए। फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो जाए और उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाए, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। तो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वालों के रिस्क में भी बरकत होती है और उनकी उम्र के अंदर भी बरकत हो जाती है। सब ये ईद के दिनों में जो स्पेशली हमने फैमिली यूनियन को डिस्कस किया, इस रीयूनियन के अंदर तो ख़ानदान के अफराद आ रहे हैं और आप उन ख़ानदान के अफराद को ऑब्वियसली ईद कुर्बान के ऊपर वही डिशेस जो हैं मुख्तलिफ अंदाज से पका के खिलाते हैं। तो ये खाना खिलाना वैसे ही बहुत बाइसे सवाब काम है, तो ख़ानदान वालों को खिलाना ये ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी सवाब की। देखिए ये सिला रहमी जो है यानी रिश्तेदारों से जो अच्छा ताल्लुक़ है ये उसी के ज़िम्मन के अंदर एक होता है ना। आपके यहाँ कोई आता है, परदेसी भी कोई आएगा तो आप उसको भी चाय पानी का पूछते हैं, और अगर दूर से आया है और उसने ठहरना तो आप उसको खाना पेश करते हैं। तो अगर रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं तो ये उसी अच्छे ताल्लुक़ और अच्छे सलूक की एक सूरत होगी, लिहाजा इसके ऊपर वही सिला रहमी वाला सवाब इसके ऊपर मिलेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही अच्छी हमारी रहनुमाई हुई, मुफ्ती कासिम साहब ने इरशाद फरमाया। मैं एक मुख्तसर रिसर्च शेयर करके फिर दीगर अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। ये 100 ईयर स्पैन पर मुश्तमिल एक रिसर्च है और ये वहीं हुई जिन ममालिक की मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, जहाँ पर करीबी रिश्तेदारों से ज़्यादा पेट्स को फौकियत दी जाती है। 100 साल की इस रिसर्च में ये ढूंढा गया कि एक इंसान को खुशी कैसे मुयस्सर आती है, वो खुश कब होता है। और इस रिसर्च को जब उन्होंने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बच्चे छोटे थे, अब वो 90 साल के 85 साल के लोग हो गए, कोई सदर बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चला गया, लेकिन वो लोग फॉलो करते रहे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ लम्हात में क्वेश्चनेयर की सूरत में उनसे फीडबैक लेते रहे। लंबी बात है, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। इस रिसर्च का ये निचोड़ निकला, इस रिसर्च के अंदर 3 डायरेक्टर्स तब्दील हुए उस रिसर्च ब्यूरो के, और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि एक इंसान खुश कब होता है, जब वो अपने करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखता है। और सोशलाइजेशन का जो वर्ड यूज़ किया जाता है दुनिया में, उस सोशलाइजेशन के अंदर भी करीबी रिश्तेदारों, मसलन अपनी माँ बाप बहन भाइयों से और अपनी ज़ौजा से, अपने बच्चों से रिश्ता करीबी रखता है। और फिर उसने कहा कि जाइए और उस माँ को जिसको सलाम किए हुए आपको बहुत अरसा हो चुका है, जाइए उनको फ़ोन कीजिए, उसका हाल पूछिए। अपनी बहन के बारे में ये पूछे कि तुम जिंदा भी हो कि नहीं, बहुत अरसा हो चुका है,
جائیے فون کیجئے، اس سے اس کا حال پوچھیے، اس کی بیماری کا پوچھیے۔ تو یہ مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا دین اسلام بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان رہے۔ مفتی صاحب، قربانی کا موقع ہے اور یہ ایک عبادت ہے، عبادات کے اعتبار سے اس میں بطور خاص کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ویسے تو اس کوشچن پہ ڈسکشن ہوگی، کچھ اور آپ ارشاد فرما دیں کہ قربانی ایک عبادت ہے اینڈ وٹ وی شوڈ کیپ انٹو کنسیڈریشن while performing this worship۔ دیکھیں، ایک تو اس کا عبادت کے حوالے سے اس کے ساتھ کچھ چیزیں متعلق ہیں، دوسرا عبادت کے انداز کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر روزے کے بارے میں اگر سوال کریں گے تو اس میں دو پہلو ہوں گے نا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جائے، ریاکاری نہ کی جائے، دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ بھائی کھانے پینے کے اندر ذرا طریقے سے کھایا جائے، ورنہ روزہ ہی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو آپ کا کھانا پینا غلط جو ہے وہ آپ کو نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے۔ قربانی کی جو عبادت ہے، اب ہم جب اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل اصلاح اور قابل توجہ ہوتی ہیں۔ پہلی بات عبادت کے اعتبار سے یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص سب سے بنیادی چیز ہے، اور قربانی کا وہ معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان کیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا، لُحُومُهَا، ان کا گوشت اور ان کا خون یہ نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تقوی یہاں پر اخلاص کے معنی میں ہے۔ تو قربانیوں کے اندر چھوٹی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے، ایک ہیں یا 10 ہیں، زیادہ قربانیوں کا ثواب تبھی زیادہ ہے کہ جب اخلاص ہر ایک کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک آدمی نے 10 جانور قربان کیے ریاکاری کے لیے، اور 10 کے 10 اونٹ ہیں یا وہی کہ 5-5 لاکھ والے بیل اس نے قربان کر دیے ہے ریاکاری کے ساتھ، تو یہ 5-5 لاکھ کے 10 بیل ان کا ثواب نہیں ملے گا اگر ریاکاری کے لیے۔ اور ایک آدمی نے وہی ایک چھوٹا موٹا ننا منا سا 1 سال کا بکرا لیا اور بیچارہ جو ہے نا بس قربانی کے قابل ہی تھا، لیکن اس کی گنجائش یہ تھی، کیا اخلاص کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملے گی، اس کا پہلا قطرہ گرنے پر بخشش ہو جائے گی، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، سارے ریوارڈ جو ہیں وہ اس کے حصے میں آ جائیں گے، یہ اس کے حصے میں آ جائیں گے۔ ٹھیک، دوسری طرف کہ جس نے 15 دن پہلے کا خریدا ہوا اور ایک تماشا لگایا ہوا اور ہر ایک کو جناب جو سینہ پھلا کے وہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے، اور دل کے اندر مقصد یہی ہے کہ لوگ بولے واہ یار کیا بات ہے جناب، یہ چٹھا صاحب تو یہ بھٹا صاحب تو یہ جٹ صاحب تو یہ بٹ صاحب تو شیخ صاحب تو شاہ صاحب کیا قربانی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال۔ تو لوگوں کی یہ واہ واہ سننے کے لیے جس نے 10-12 جانوروں کی لائن لگائی ہوئی ہے، اس کا نہ تو پہلا قطرہ گرنے کے اوپر اس کی بخشش ہونی ہے، نہ پہلا قطرہ گرنے پہ اس نے قبول ہونا ہے، نہ اس کے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتا ہے، عمل ہی باطل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو صدقہ کرنے کا عمل ہے، ہر عمل کے بارے میں یہی ہے، لیکن صدقے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا صدقہ باطل کر لیتا ہے لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، تو جو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کو تو کوئی ثواب نہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی رہنمائی اور فرما دیں کہ ریاکاری اس میں تھی یا نہیں تھی، اس کا حکم مطلب کہاں سے فلو کرے گا؟ دیکھیں یہ تو بندے کے اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی ہم تو کسی پہ نہیں کہیں گے کہ اس نے 10 جانور باندھ کے اگر ٹینٹ لگایا اور لوگ دیکھنے آتے اور اس نے لوگوں کے لیے پانی وانی رکھا ہو تو یہ ریاکار ہے، ہمارا اس کے بارے میں یہ گمان کرنا حرام ہے، ہمارے لیے بدگمانی کی اجازت نہیں، ہمارے لیے قرآن کا حکم اپنی جگہ موجود ہے کہ ان بعض الظن اثم، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہ گمان گناہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ جو اپنے جانور کو گلی میں لے کے پھر رہا ہے نا پکا ریاکار ہے، یہ جو اس نے خیمہ ٹینٹ لگا کے کھڑا کیا ہوا نا یہ ریاکار ہے، ہمارے لیے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کا کیا خیال ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے اور اس کی کیا نیت ہے وہ تو اپنے دل کے بارے میں سوچے گا۔
اور جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اوورال ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے. اوورال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنرلی لوگوں کے احوال ایسے ہیں کہ یہ چیز لوگوں سے ریاکاری دکھاوا یہ کم ہی چھٹتا ہے. نیکی کر کے ریاکاری سے بچ جانا یہ بہت کم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو جنرلی ایک گفتگو کی جا رہی ہے. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یا تو ریاکاری کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہے تو لوگوں کی واہ واہ سے آ جائے گی کہ اچھا یار پچھلے سال تو بڑے لوگوں نے تعریف کی تھی. اچھا پھر اگلے سال کیا ہوتا ہے؟ اگلے سال پرابلم یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے لیکن لوگوں کی شرم کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں بھی اب بھلے گھر بیچنا پڑے کریں گے. بہت سارے کام کہ جو بعض اوقات شروع اچھے انداز میں کیے جاتے ہیں بعد کے اندر آ کے وہ وبال جان بنے ہوتے ہیں. یہ جو فوت ہونے کے بعد کھانے وانے کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ کسی نے مدد کے لیے کیا ہوگا. یہ جو اہتمام کیا ہو مدد کے لیے کیا ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد کھانا نہ پکائیں تو اس کے بعد آدمی کو گھر بیچنا پڑ جائے گا لیکن وہ کھانے کا اہتمام کرے گا. فیملی اپنی نہیں ٹھیک ہے. اسی طرح یہ شادیوں پہ نیوتا دیا جاتا ہے. جب یہ شروع ہوا تو یہ شروع ایسے ہی ہوا تھا نا کہ لوگوں نے کہا کہ یار غریب کے گھر شادی ہے اس کے ہاں اس کے پاس خرچہ تو ہے نہیں چلو سارے رشتہ دار مل کے تھوڑا تھوڑا دیں گے نا تو اس کا بھلا ہو جائے گا اس کا شادی ہو جائے گی اس کی. لیکن آہستہ آہستہ رسم بنتے بنتے اب وہ ایسا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ نیوتا نہ دیں تو شادی پہ نہیں جا سکتے اور دینے کے بعد وہ واپس نہ دے تو وہ شادی پہ آ نہیں سکتا اور اسے ویسے پھر وصول کیا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو اچھے انداز میں شروع کی جاتی ہیں لیکن بعد میں معاشرے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس میں غلط چیزیں آ جاتی ہیں ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو قربانی کے حوالے سے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص کو مد نظر رکھا جائے ریاکاری سے بچا جائے. یعنی آپ نے فرمایا کہ تمام عبادات میں ریاکاری بیسک کی ہے لیکن قربانی کے حوالے سے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی اخلاص پہنچتا جو تمہارا اور رب کا پرسنل ایک میٹر ہے کہ رب تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کی حیثیت. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے دوسرا اسی قربانی کے حوالے سے کہ قربانی عبادت سے زیادہ ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ عبادت کا پہلو اس میں یوں تو ہے کہ چلے جی آپ ہر گھر کے سامنے آپ نے جانور باندھ دیے ٹھیک گھر کے اندر جگہ نہیں آپ نے باہر باندھ دیا اور آپ دیگر چیزوں کا خیال کرتے ہیں. لیکن جو جس انداز کے اندر اب ہمارے ہاں قربانیاں رائج ہوتی جا رہی ہیں مویشی منڈیاں لگتی ہیں لوگ اہتمام سے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر باقاعدہ ایک فوٹو سیشن اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے ایک سارا یہ جو چیزیں ہیں. اچھا پھر اسی طرح جب جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک نیا تماشا ہوتا ہے ایک نیا میلہ ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی عبادت والے پہلو سے آدمی کی توجہ ہٹا دیتی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں عام طور پہ غفلت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. ایسے موقع پہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول طریقہ ہے اس میں ایک تو شرط یہ نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا جائے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا جائے لیکن اس کے بعد دعائیں ہیں لیکن ہمارے ہاں وہ دعاؤں کی طرف توجہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قربانی قبول کر لے اس طرف توجہ کم ہوتی ہے اور ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ یوں مزہ آیا یہ کر وہ کر یہ ایک تماشے والا مفہوم اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. اس غفلت کے پہلو کو کم سے کم کرنا چاہیے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں حقوق العباد جتنے ڈسٹرب کیے جاتے ہیں اور جتنے وائلیٹ کیے جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم قربانی میں جانور ذبح نہیں کر رہے ہم لوگوں کے حقوق ذبح کر رہے ہیں. 10 دن پہلے جانور آ گیا رات کے 12 بجے اس بیچارہ وہ اداس ہو جاتا ہے تو اس کو گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب رات کے 10 بجے اس کے پیچھے جناب کوئی چھنکنے بجا رہا ہے کوئی اس کے پیچھے باجے بجا رہا ہے کوئی اس کے پیچھے تالیاں مار رہا ہے کوئی شور کر رہا ہے اس کو پوری گلی کے اندر گھما رہے ہیں. بیچارے اہل محلہ 11 بجے سوتے ہیں یہ 12 بجے بھائی صاحب کا بکرا اداس ہو گیا یہ اس کو لے کے نکل پڑتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اس کو باندھنے میں اس کو چارہ کھلانے میں جو اپنے ہاں کم ہوتا ہے اور دوسرے کے گھر کے سامنے اس کو زیادہ باندھ دیا جاتا ہے. پھر ذبح کرنے کے بعد جو غلاظت ہے گندگی ہے وہ جہاں دل کیا پھینک دی. اب تو حکومت اہتمام کرتی کوشش کرتی کہ جلد از جلد اٹھا لے لیکن جب یہ اہتمام نہیں تھا اور اگر اب نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہفتوں مہینوں وہ سب خون اور چیزیں وہاں پڑی رہیں گی اور ان سے جو جراثیم اور جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر ان سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے پورا محلہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا بڑا کم تصور ہے کہ ہم خود اہتمام کریں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. مفتی صاحب یہ بھی تو آج کل شروع ہو گیا کہ وہ پریڈ باقاعدہ کرائی جاتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 3-4 گلیوں میں 4-5 گلیوں میں کس کا بیل سب سے توانا ہے
باقاعدہ ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ بھی رات کو 12-1 بجے لاسٹ نائٹ کے اوپر، ایسا بھی ماحول دیکھنے میں آتا ہے۔ ہر طرح ہی ہوتا ہے، سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا ذہن ہو تو پھر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لوگوں کا خیال رکھنے کا ذہن ہو تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کم از کم عرب ممالک کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، اور باقی جو غیر اسلامی ملک ہیں ان کے اندر تو شاید اس کے ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو شادی سے پہلے مہندی کا فنکشن ہوتا ہے، اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ بھی عرب ممالک میں اور دیگر مسلم ممالک میں ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی صرف انہی ممالک کے اندر ہے؟ ہر ملک کے اندر لوگوں کے اندر مختلف رسومات تو خیر ہیں، ہر جگہ ہی ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ بڑھتے بڑھتے کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن باہر رسومات تو ہوتی ہیں۔ جیسے منگنی تو مثال کے طور پہ پوری دنیا کے اندر منگنی جو ہے وہ 6 مہینے سال 2 ورلڈ انگیجمنٹ کے نام سے تو ہر جگہ وہ تو پہلے ہوتی ہی ہے، اور اب اس کے بعد شادی والے دن سے پہلے بعد میں کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو بہرحال ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں اسلامک ہیں، جیسے منگنی ہے، بہرحال شریعت کے اندر ثابت ہے اور احادیث طیبہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ولیمہ اس کی باقاعدہ ترغیب ہے، اور شادی کے موقع پہ تو لازمی بات ہے، شادی تو شادی ہے نا، وہ تو کرنی ہے، وہ فنکشن تو مس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو ثابت ہیں۔ باقی اس سے پہلے کی چیزیں دیکھیں، رسومات کے حوالے سے جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان رسومات میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا جاتا اور لوگ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ یہ رسومات کے بارے میں ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے۔ کچھ چیزیں اور ہو سکتی ہیں کہ جن کا لحاظ کیا جائے کہ یہ رسم ایسی تو نہیں ہے جو غیر مسلموں کی پہچان ہے۔ مثال کے طور پہ غیر مسلموں کی شادیوں کی، جیسے پاک و ہند کے اندر ہی غیر مسلموں میں شادیوں کی کچھ ایسی رسومات ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر وہ رسومات ہمارے ہاں کی جائیں گی تو پہلے نمبر پہ تو شک ہوتا ہے کہ یار یہ تو ان کی ہے، یہ مسلمانوں کے کر رہے ہیں، تو ایسی رسومات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اس سے ہٹ کر خوشی کے اندر اگر مل بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب ایسے لگ رہا ہے جیسے بینڈ ویگن ایفیکٹ ہم یوز کرتے ہیں اکنامکس میں ایک ٹرم کے، دیکھا اور شروع کر دیا، یہ نہیں پتا چل رہا کہ رہنمائی کہاں سے لینی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ بتایا کہ جانوروں کی پریڈ ہو رہی ہے، جانوروں کے حوالے سے ہر سال کوئی نئی چیز آ جاتی ہے کہ وہ رات کو پھرانے نکل گئے۔ اب وہی بات جو آپ نے فرمائی کسی ایک نے شروع کی ہوگی، اس کے آنے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ میں رہنمائی لے لوں، بس فلاں نے شروع کی تھی تو میں بھی کر لوں۔ اسی طرح شادی میں جو رسومات آپ نے بتائیں، ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہے، اندر نا اصل میں دکھاوے میں بہت ساری چیزیں آتی، تفاخر میں بہت آتی۔ اس نے اپنی شادی پہ ایسا کیا تھا، ہم بھی کریں گے، تو یہ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ رہنمائی کہیں سے قربانیوں کے اندر، قربانی میں اور دیگر فنکشنز کے اندر، دیگر مواقع کے اوپر یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا ہم بھی ایسا کریں گے، تو یہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ مفتی صاحب کہ قربانی کے موقع پر خوب گوشت پکتا ہے، آبویسلی یہ ایونٹ ہی ایسا ہے، اپنے گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے، باہر سے بھی گوشت آ جاتا ہے، اور مختلف انداز سے ریسیپیز کو مینیج کیا جاتا ہے، مختلف ملکوں کے اندر مٹن بیف کو کیسے پکایا جا رہا ہے، مسالہ جات لگا کے، باربیکیو ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، تکے کھائے جاتے ہیں، اور یقیناً ڈائریکٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ لذت نفس ہے، اور ہمیں تو ہمیشہ نفس کی مخالفت کا درس دیا جاتا رہا، تو یہاں پر یہ اپوزٹ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس میں نفس کی لذت ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کو مٹن کھا کے مزہ نہیں آتا تو پھر تو آپ کو سائیکالوجی رابطہ کرنا چاہیے۔ تو مٹن کھائیں گے مزہ آئے گا، اور بالکل نفس کی کو مزہ آئے گا، کوئی گردے پھپڑے کو تو مزہ نہیں آئے گا، نفس کو مزہ آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شریعت نے مزے کو کہاں منع کیا ہے۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں بہت ساری خواہشات رکھی، ان خواہشات کی تسکین کے جائز طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ منع ہے ان کے ناجائز طریقوں کی طرف جانا۔ جائز طریقوں سے اگر لذت نفس حاصل کی جاتی ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نفس کی مخالفت ہم اتنا سنتے ہیں کہ بعض اوقات اس سے ایک قسم کی ایگزیجریشن سی ہو جاتی ہے کہ یار لگتا ہے کہ لذت نفس مطلقاً ہی منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، شادی لذت نفس، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے لذت نفس کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس لذت نفس کے بارے میں فرمایا گیا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ میری سنت ہے، نکاح میری سنت، لذت نفس نہیں، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ محض لذت نفس سے جو استمتاع ہے اس سے کہا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی نیتیں ساتھ ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے منع تو نہیں کیا نا، ناجائز نہیں قرار دیا اسے۔ کھانے کے اندر کتنی لذت ہے، آدمی کھانے شروع کرے اور دنیا بھر کے حلال ریسیپیز جمع کرے تو میرا خیال حلال ریسیپیز ہی 1 لاکھ سے اوپر ہوں گی،
اور اگر وہ ایک شیف رکھ لے اور صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ڈیفرنٹ اس کو چیزیں کھلائے تو پوری زندگی گزر جائے گی، ریسیپیز ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک غفلت کی علامت لگتی، لیکن ناجائز نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جب حلال ہے سو حلال ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اے حبیب تم فرماؤ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دیتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی؟ کون ہے جو اس پاکیزہ رزق کو حرام قرار دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا؟ تو لہذا پاکیزہ کھانے، پاکیزہ رزق، پاکیزہ زینت یہ حرام نہیں ہے، حالانکہ ان کے اندر لذت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا وہ پہلو کہ جو خدا سے غافل کر دے، جو آخرت سے غافل کر دے، جو نیکیوں سے دور کر دے، وہ چیز منع ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم مال کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا مال نہ کماؤ، کہیں نہیں فرمایا تجارت نہ کرو، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کماؤ، کھاؤ، کماؤ، سب اجازت دی ہے۔ منع کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، غفلت نہیں۔ اور اب اگر آپ لذت نفس حاصل کر رہے ہیں تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ خوشیوں کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور حلال چیزوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہونا اور ان سے نفع حاصل کرنا اور ان سے لذت حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے۔ شہد پینا سنت ہے، اس میں لذت ہے، ٹھیک ہے۔ مٹن کھانا سنت ہے، اس میں لذت ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن سے لطف اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے اور اس کے اندر لذت ہے۔ یہ جو کپڑے پھر پہنے جاتے ہیں ان دنوں کے اندر، کچھ زیادہ دیدہ زیب کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر رسومات جو کی جاتی ہیں، جو بظاہر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چیز جائز ہے اور وہ حلال ہے تو اس کے اندر جتنا مرضی آپ ایگزیجریٹ کر لیں، اس کے اندر اس کا پہلو غلطی کا نہیں آئے گا۔ کپڑے نئے پہنے جاتے ہیں، دوسروں کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، کھانا کھاتا جا رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے، ساتھ جماعت کا وقت آ گیا، جماعت کا وقت گزر گیا، لیکن وہ اپنی اسی چیز میں پڑا رہا اور کھانا کھاتا رہا، یہ چیز پھر غلط کہی جائے گی۔ جو چیز غفلت میں ڈال دے گی یا کسی عبادت کے ترک کی طرف لے جائے گی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار جائز ہے، لیکن کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے نماز ہی چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، واجب ہے، تو اب یہ کاروبار وہ ہوا جس نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور شریعت کا حکم ہے بیوی بچوں کو وقت دینے کا، فرمایا کہ تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے عیال کا تیرے اوپر حق ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ ایسے وقت گزار رہا ہے کہ نماز بھی گزر جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، اب اس نے غفلت میں ڈال دی۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو ہوتا ہے، یہ تو ہے جو جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے احکام ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں احتیاط کے طور پہ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں اور احادیث طیبہ کے اندر مذکور ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے طور پہ کہتا ٹھیک ہے جی، اب تو میں 1,00,000 ریسیپیز تو ملی گئی نا دنیا کے اندر، اب میں روزانہ نئے نئے کھانے کھاؤں گا، رنگ برنگے کپڑے پہنوں گا۔ لیکن جب کسی آدمی کی سوچ کا محور اور مرکز کھانا پینا پہننا بننا سورنا انجوائے کرنا یہ بن جاتا ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد بہرحال وہ حدود کو کراس کر ہی جاتا ہے۔ پھر اس کے دل کے اندر جو فکر آخرت اور جو آخرت سے محبت اور جو دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے اور آخرت کی طرف لگن ہونی چاہیے، وہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اکثریت کے اعتبار سے یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعم کے اندر، نعمتوں کے اندر، لذتوں کے اندر بہت زیادہ مشغول نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے نفس کو روکیں۔ وجہ یہ ہے کہ نفس کو اگر کسی بھی جگہ، حلال جگہ پر کسی بھی جگہ نہیں روکیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب حرام سامنے ہوگا اور اس کا نفس اتنا عادی ہو چکا ہوگا لذت کا کہ اس کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نفس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ نفس جو ہے وہ گھوڑا ہے، گھوڑا سرکش بھی ہوتا ہے، لہذا اس کو بھوکا رکھ کے اس کی تربیت کی جاتی۔ آپ بولے کہ گھوڑے کو کھانا کھلانا تو جائز ہی ہے نا، تو کھلاتے ہی رہیں گے، کھلاتے رہے۔ جب اس پہ بیٹھ کے بولے گے نا کہ بھائی صاحب ذرا آگے چھوڑ کے آنا، تو گھوڑا اڑ کے کھڑا ہوگا کہ میں نہیں جاتا، چلو بھائی اب کھانا ہی لے کے آؤ۔
تو جو लज़्ज़ात नफ्स के आदी होते हैं वो फिर इतने आदी हो जाते हैं कि जब हलाल और हराम की हुदूद आ जाती हैं वहाँ पर अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया कि वाकई ये जो कंसेशन, एक कंसेशन ले तो फिर मजीद कंसेशन की तरफ इंसान की तबीयत माइल हो जाती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे रेस करूंगा, उसके बाद अपने सिलसिले को समेटते हैं। मुफ्ती साहब, ये जिस तरह आपने फरमाया कि अब हम बुजुर्गान दीन की मिसालें सुनते हैं और पढ़ते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ गर्म पानी पिया या रोटी को पानी में डबो कर ही इस्तेमाल किया, और वो फिगर्स हैं, लेजेंडरी फिगर्स हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी बीइंग ए मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान बेअमल भी है, वो ईद के मौके पे बहुत खाना खा रहा है, खूब रान रोस्ट भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो इन हस्तियों को इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप उसको मस्जिद में इसी बात का दर्स देंगे, वो किसी किताब में पढ़ेगा, तो वो एकदम से रुक जाएगा कि यार फलां बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस तरह का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किया। तो ये जो आपने कंसेशन की बात ली और नफ्स को कवर करने की बात की, ये इसी वजह से कि वो बुजुर्गान दीन इसी चीज़ को फॉलो करते थे, और क्या हमें इन बुजुर्गान दीन को फॉलो करना चाहिए फिर? कि अगर हम नहीं कर रहे तो फिर तो हम फॉलो नहीं कर रहे, फिर तो जहन में एक बात आएगी हम उनको फॉलो नहीं किया। इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए, होता ये है, जो बुजुर्गान दीन की मिसालें होती है ना, वो तो बहुत अजीम चीज़ें होती हैं, और उसके अंदर हमारे लिए दर्स ये होता है कि देखिए वो इतना करते थे, तुम कुछ तो करो। मोस्टली उसके अंदर ये करते थे, तुम कुछ तो करो। माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग पूरी रात इबादत करते थे, 500 नवाफिल पढ़ते थे। उसका मतलब आम तौर पर ये नहीं होता कि हम भी रात को 500 नवाफिल पढ़ें और सारी रात हम नवाफिल ही पढ़ते रहे। वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल तब्दील है और हमारी बहुत सारी दीगर जिम्मेदारियां हैं। लिहाजा हमें ये होता है कि यार वो इतने नवाफिल पढ़ते थे, तुम तहज्जुद में उठ के 2 रकात तो पढ़ लो, फजर की नमाज तो जमात के साथ पढ़ो। तो बहुत सारी चीज़ों में यही होता है। वजह ये है कि बुजुर्गान दीन के अहवाल मुख्तलिफ हैं, किसी पर किसी शय का गलबा था, किसी पर किसी शय का गलबा था। अब एक बुजुर्ग का वाक़या है कि मिसाल के तौर पे 8 दिन के बाद वो एक लुकमा खाते थे। अब बताइए, दुनिया में कोई अमल कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद उनका वाक़या बयान किया जाता है। वाक़या क्यों बयान करते हैं? इसलिए ताकि हमें ये पता चले कि यार नफ्स की लज्जतों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा जाना नुकसानदेह होता है। हम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ते हैं जी, इशा के वुज़ू से फजर की नमाज 40 साल पढ़ी, 12 साल तक वहाँ पर बगदाद के बाहर जंगलों में इबादत करते रहे, और खाने के लिए नहर किनारे जो सब्ज़ी बेचने वाले अपने सब्ज़ी धो के जाते थे, और जो गली सड़ी पीछे बच जाती थी, ये उनको साफ़ करके थोड़ा थोड़ा जो साफ़ निकलता था उसको खाते थे। ये बयान किया जाता है, लेकिन इसके बयान का ये मतलब नहीं होता कि मैं और आप भी निकल जाएं और हम भी किसी जंगल में जाके ये कर लें। ये होता है कि देखो, अगर मर्तबे बुलंद चाहिए तो मुशक्क़त भी ज़्यादा चाहिए, मर्तबे ऊंचे चाहिए तो मुशक्क़त भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमारे नफ्स को कुछ ना कुछ लगाम पड़ जाती है, और कम अज़ कम हराम से हम बचने की तरफ आ जाते हैं कि नहीं यार, वाकई अगर वो हलाल से इतना बच सकते हैं तो कम अज़ कम हम हराम से तो बचें। तो ये वो चीज़ें होती हैं। बाकी एज इट इज़ फॉलो करना ये बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो उसवा हसना है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात को सोता भी हूँ और मैं इबादत भी करता हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, कभी छोड़ भी देता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपना अमल बयान किया वो है कि जिसके ऊपर हर बंदा किसी ना किसी हद तक अमल कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1/3 रात जागते थे, तो चले हम रात का 10वां हिस्सा जाग सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कसरत से रोज़े रखते थे, तो हम ज़रा चले हफ्ते के अंदर 1 आधी रोज़ा रख ले। तो यूं करके हम उस उसवा हसना को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बुजुर्ग के वाक़े की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी एक है और बुजुर्ग 500 हैं, सुभान अल्लाह, और 500 बुजुर्गों की 500 डिफरेंट टाइप की ज़िंदगियां हैं, और उनमें हर ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी मांगती है। तो आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? लिहाजा एतदाल जो है ना, एतदाल सबसे मेन चीज़ है। असल हमें हुक्म यह है कि एतदाल में रहें। लज़्ज़ाते नफ्स की मुखालफत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आम लोग लज़्ज़ाते नफ्स हलाल लज़्ज़तों में इस कदर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो आप यकीन करें जिस दिन शैतान उनको कल्टी मारता है ना, उस दिन वो बाउंड्री से बाहर जाते हैं और फिर वो कर रहे होते हैं कि जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी भर की हसरतें निकालना है, फिर वो हरकत करते हैं। इसलिए एतदाल जो है वो ठीक रहता है, जिसके अंदर बैलेंस रहे, आदमी अपने जो है वो हलाल लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोकता भी रहे ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई मुफ्ती साहब ने। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के सिलसिले में हमने ईद कुर्बान के हवाले से बहुत सी मालूमात ली और बहुत कुछ सीखा। मदनी चैनल देखना इबादत है, अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं,
اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر الحمدللہ علم دین سے مزین سلسلے چل ہی رہے ہیں. عید قربان کی خصوصی نشریات وہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. انشاءاللہ عز و جل عید کے تینوں دن مفتی صاحب کرم فرمائیں گے اور ہمارا یہ سلسلہ ہوگا جس میں ہم عید قربان سے ریلیٹڈ مختلف معاشرے کے جو ڈائمینشنز ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیے, خوب خوشی کے ساتھ عید منائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں, ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں, اسماعیل کی باتیں ہیں.